السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس کی۔ سال 2024 برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے کیسا ثابت ہوگا، اور اس سال برج ثور کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، اور اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو کن کن معاملات زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس سال اس کا صدقہ خاص کیا ہوگا، اس کا ورد خاص کیا ہوگا، سب جانتے ہیں تفصیل سے اس ویڈیو میں۔ میرے نزدیک ہر برج سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے برج سے متعلق مکمل معلومات ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی کے اہم معاملات کو بہتر طریقے سے سلجھا سکیں۔ چھوٹی موٹی جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں وہ آپ اپنے طریقے سے ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ جن خواتین و حضرات کی پیدائش 21 اپریل سے 21 مئی تک ہوتی ہے ان کا برج ثور ہوتا ہے، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا معلوم نہیں، تو جن کے نام کا پہلا حروف بے اور واو ہوگا وہ بھی برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے گوش گزار ایک پوائنٹ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ تاریخ پیدائش ایک اتھینٹک طریقہ ہے۔ نام کا پہلا عدد ایک مجبوری ہے، کسی پہ فٹ آتا ہے کسی پہ نہیں بھی آتا۔ برج ثور کا سیارہ ہے سیارہ زہرہ۔ اس برج کا موافق برج ہے سنبلہ عقرب، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کی شادی برج سنبلہ یا عقرب والوں سے ہوگی تو یہ ایک کامیاب شادی ہوگی۔ برج ثور کے ناموافق برج ہیں میزان اور حمل۔ اس برج کا نمبر ہے 2، اور اس برج کا موکل ہے ہرزائل۔ اس برج کا رنگ ہے سیاہ۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو لکی سٹون یعنی پتھر سمجھے جاتے ہیں، عقیق سرخ، عقیق بھورا یعنی زمرد نیلم، ان کا مزاج خاکی ہوتا ہے۔ ان کا لکی دن ہوتا ہے جمعہ۔ ان کا خوش قسمت عدد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6۔ اس برج کی جو صورت ہے وہ بیل کی ہے۔ برج ثور سے منسلک جو دھاتیں ہیں وہ ہے پیتل اور تانبا۔ ان کا مزاج فنکارانہ صلاحیت رکھنے والے، دوستی نبھانے والے، حسن پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زبردست قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، اکتاہٹ اور بیزاری سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں اتنی آسانی سے اکتاہٹ یا بیزاری پیدا نہیں ہوتی۔ اعصابی لحاظ سے یہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی ان میں اعصابی کمزوریاں بہت کم ہوتی ہیں۔
قدرتی مناظر میں شوق رکھتے ہیں، سیر و تفریح کے دلدار ہوتے ہیں، ادب اور فنون لطیفہ سے لگاؤ ہوتا ہے، اہل علم کی عزت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو برج ثور سے تعلق رکھنے والے افراد زندگی کے مختلف معاملات میں کافی عرصے سے پریشان تھے، کوئی روزگار کے حوالے سے، کوئی گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے، کوئی صحت کے حوالے سے، مگر اب وہ سال 2024 میں حالات زندگی میں بہتری محسوس کریں گے اور اب سال 2024 میں مثبت تبدیلیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اب ان کے حالات زندگی میں بہتری آئے گی۔ اگر دیکھا جائے سال 2024 برج ثور والوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، یعنی ان کی پریشانیوں کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کے معاملات زندگی میں امپرومنٹ آئے گی۔ مئی 2024 سے 24 اپریل 2024 تک قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہوگی۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو 2023 کے بنسبت 2024 میں پورا سال حالات مثبت رہیں گے، مگر مئی سے 24 اپریل کا عرصہ آپ کے لیے مبارک عرصہ ثابت ہوگا۔ اس سال سیارہ مشتری 1 مئی 2024 سے برج حمل میں سے برج ثور میں داخل ہوگا، جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ سیارہ مشتری برج قمری کے حساب سے آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر کا مالک ہے، اور ساتھ ہی سیارہ زحل برج دلو میں جلوہ افروز ہے، جس کی وجہ سے آپ کو قسمت کا پورا ساتھ ملے گا۔ سیارہ زحل کی وجہ سے آپ کو قسمت میں بھرپور ساتھ ملے گا، آپ کی عزت احترام میں اضافہ ہوگا، آپ کے سماجی معاملات مضبوط ہوں گے، آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا۔ 19 مئی 2024 سے 12 جون تک سیارہ زہرہ اپنے گھر یعنی برج ثور میں ہوگا۔ یہ عرصہ آپ کے لیے بے حد مفید اور مبارک ثابت ہوگا، آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرے گا، کیریئر اور مالی معاملات میں آپ کے لیے مثبت پوزیشن فراہم کرے گا۔ خوش قسمتی جیسے معاملات آپ کے حق میں ہوں گے۔ راہو اور کیتو اس سال کے دوران برج حوت سنبلہ میں داخل ہوں گے۔ راہو برج حوت یعنی ذائچے کے 11ویں گھر اور کیتو ذائچے کے 5ویں گھر، جس وجہ سے اس سال گزشتہ سال کی نسبت زیادہ کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ سیارہ مشتری کی پہلے گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ مذہبی معاملات میں دلچسپی زیادہ لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی موجودہ ملازمت میں تبدیلی یا حسب خواہش تبادلہ ہو سکتا ہے۔ برج ثور کے سالانہ ذائچے کے مطابق مئی کے مہینے میں کچھ تناؤ جیسی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر سیارہ مشتری کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو خاندانی سپورٹ حاصل ہوگی یا مالی فوائد خاندان دوست احباب سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو اس سال کیریئر کے حوالے سے مشترکہ نتائج حاصل ہوں گے، کیونکہ سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر یعنی پیشے کے گھر میں ہے۔ سیارہ زحل کی یہ پوزیشن آپ کے لیے خوشگوار رہے گی، مگر اس دوران آپ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، آپ کو زیادہ کام کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر کا مالک سیارہ 10ویں گھر میں جلوہ افروز ہے، جس وجہ سے آپ کو روزگار کے نئے مواقع حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے اضافی کام کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کو ملازمت میں ترقی اور تنخواہ میں اضافے کے لیے سخت محنت کرنے کی ضرورت بھی ہوگی۔ سیارہ مشتری کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجودگی کی وجہ سے اچانک ملازمت میں تبدیلی یا تبادلے کا سبب بن سکتے ہیں۔
दूसरी जानिब सैयारा मुश्तरी के सैयारा ज़ोहल के हमरा 10वें घर पर असरात की वजह से आपको अपने कैरियर में तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। माशी हवाले से 2024 की इब्तिदा से माह अप्रैल तक आपको अपने अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। इस अरसे में इजाफ़ी अखराजात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान ज़ायचे के 8वें और 11वें घर का मालिक सैयारा मुश्तरी आपके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद होगा, जिस वजह से ज़ायद आमदन के साथ साथ इजाफ़ी अखराजात का सामना भी करना पड़ सकता है। 1 मई से सैयारा मुश्तरी बुर्ज कमरी के पहले घर में दाखिल होगा और इस दौरान आपको औसत दर्जे के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, मगर साथ साथ इस दौरान आप विरासत और दीगर ज़राए से माली फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं। आपका हाकिम सैयारा यानी सैयारा ज़ोहरा 18 जनवरी से 11 जून तक साज़गार हालत में होगा, जिससे आपके माशी मामलात में बेहतरी आएगी। माह मई में आप माली फ़वाइद के साथ साथ ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी बेहतरी महसूस करेंगे। 1 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक सैयारा अतारद की साज़गार पोजीशन की वजह से आमदनी में इजाफ़ा होगा, मगर आप बचत करने में भी कामयाब होंगे, मगर अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा। सैयारा ज़ोहल आपके ज़ायचे के 10वें घर में मौजूद होगा और माली मामलात में अच्छे नताइज का सबब बनेगा। 11वें घर में राहु और 5वें घर में केतु आपको माली एतबार से मुश्तरका फ़वाइद फराहम करेंगे। सेहत के हवाले से 2024 एक एहतियात तलब साल है। इस साल आपको अपनी सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत होगी। सैयारा मुश्तरी के पहले घर पर असरात की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। आपको आँखों की तकलीफ़ और गले से मुताल्लिक़ अमराज का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए छोटी मोटी तकलीफ़ का बर वक्त इलाज करवाना आपके लिए बेहतर साबित होगा। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए 2024 मोहब्बत और अज़दवाजी मामलात के लिए एक एहतियात तलब साल भी हो सकता है, क्योंकि सैयारा मुश्तरी 1 मई तक आपके ज़ायचे के 12वें घर में होगा। ये वक्त मोहब्बत और अज़दवाजी मामलात में एहतियात तलब होगा। ये वक्त मंगनी वगैरह के लिए मुनासिब वक्त नहीं होगा। इस अरसे में आपको दानिशमंदी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत होगी। 1 मई के बाद सैयारा मुश्तरी बुर्ज सौर में दाखिल होगा, जिस वजह से आपके मोहब्बत और अज़दवाजी मामलात में बेहतरी आएगी। आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करेंगे और ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो मोहब्बत को शादी में बदलना चाहते हैं कामयाब होंगे, किस्मत उनका साथ देगी। इसके अलावा केतु की 5वें घर में मौजूदगी शादीशुदा ज़िंदगी में निखार पैदा करेगी, रंजिशें ख़त्म होंगी और ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो रिश्तों के हसूल के लिए परेशान हैं, इस अरसे में वो हसूल रिश्ते में बआसानी कामयाब हो सकते हैं। 31 मार्च से 12 जून का वक्त, ये वक्त भी लव लाइफ और अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन वक्त होगा। इस वक्त के दौरान कुछ लोगों को नई मोहब्बतें भी हो सकती हैं। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए 2024 के इब्तिदा से लेकर 1 मई तक ख़ानदानी ज़िंदगी में गर्म जोशी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ख़ानदानी अफराद से आपके ताल्लुकात उस तरह मज़बूत नहीं होंगे जैसे आपके होने चाहिए। सैयारा ज़ोहल के आपके ज़ायचे के 4थे घर पर असरात होने की वजह से आप थोड़ी तगो-दो के बाद अपने ख़ानदानी मामलात में बेहतरी पैदा कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको दरगुज़र की पॉलिसी पर अमल पैरा होना पड़ेगा। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे तलबा व तालबात जो हसूल तालीम के लिए कोशां हैं,
ان کے لیے یہ سال شروع کے مہینے سے لے کر 13 اپریل سے 14 مئی تک 12ویں گھر پر سیارہ شمس کی موجودگی کے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنی پڑھائی پر تھوڑا سا توجہ مرکوز کرنا پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنے تعلیمی معیار پر پورا اترنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سال آپ کی محنت آپ کو تعلیمی میدان میں ایک کامیاب اور مناسب مقام تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو برج ثور سے تعلق رکھنے والے ایسے طلباء و طالبات جو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس سال ان کے کامیابی کے قوی امکانات موجود ہیں، مگر آپ کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ سیارہ عطارد کی بہترین پوزیشن کی وجہ سے 2024 آپ کے لیے تعلیمی کامیابیوں کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو بے روزگار ہیں اور حصول روزگار کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا کسی بھی سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شروع کے 3 مہینوں میں اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ قوی امکانات ہیں کہ ان 3 مہینوں میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوں گے، کیونکہ سیاروں کی پوزیشن کی وجہ سے قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہوگی۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے 2024 کا جو ورد خاص ہے، یا کافی ہو یا غنی ہو، آپ چلتے پھرتے یہ ورد خاص آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ اور اس سال کا جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے کالے ماش یا مرغی کی کلیجی، کم از کم 300 گرام ہر مہینے کی، یعنی 9 چندی جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے، 9 چندی جو جمعہ ہوتا ہے جس کو چاند کا پہلا جمعہ کہتے ہیں، آپ چاند کے پہلے جمعے میں 300 گرام ثابت ماش یا مرغی کی کلیجی صدقہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ خاص ہوگا، کیونکہ 2024 کا صدقہ جو ہے وہ کالے ماش یا مرغی کی کلیجی بنتا ہے، اور اس کا ورد خاص ہے یا کافی ہو یا غنی ہو۔ تو جناب یہ تھی چیدہ معلومات برج ثور سے متعلق، یعنی 2024 کے لیے جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ اگر آپ کو کسی بھی مسئلے کا حل معلوم کرنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں یا پھر اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ اپنا ورد خاص یعنی ذاتی ورد خاص حاصل کرنا چاہیں تو بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں ہاروسکوپ کا یہ سارا سسٹم سننا چاہتے ہیں تو ہماری انگلش پر جو ہے چینل ہے ایسٹرو لائف کے نام سے یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔